گینگرین ہوتا کیوں ہے؟ بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر. 100% تو پوری دنیا میں کوئی بھی کامیاب نہیں نہیں ہوتا. آپ پرہیز کتنا کر رہے ہیں, ہاں آپ میڈیسن آپ کس ساتھ طرح کتنا دے رہے ہیں؟ ساتھ ہاں کتنا بالکل چل رہے ہیں. صحیح ہے. وہ ہے آٹزم کا شکار بچے آج کل کے دور میں. سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی موبائل کا اسکرین ٹائم ہے بچوں کا. ماں باپ سے کہتا ہوں کہ ہاں. اگر 2 سال کا بچہ اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ہوں. تو 20 سال کا بچہ کیسے کنٹرول میں کیسے ہوگا. کنٹرول میں آئے گا؟ کون سی ایسی میڈیسنز ہیں, کیسے ایسے طریقہ علاج ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں آپ کے پاس جو آپ کا خیال ہے آپ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں جو ہومیوپیتھ میڈیسن میں نہیں؟ جی اس میں ہمارے پاس پلانٹ کنگڈم ہے جس سے ہم دوائیاں بناتے ہیں. اینیمل کنگڈم ہے. اور تیسری چیز ہے جسے ہم نوسوٹس کہتے ہیں, بیماری کے مواد سے اس کو لے کے اس کو پوٹنٹائز کر کے دیتے ہیں. بیسیکلی ہومیوپیتھ کا مطلب علاج بالمثل جس کو اردو میں کہتے ہیں, کہ جب ہم نے ایک زندہ صحت مند انسان پہ, بچے پہ, جوان پہ, بوڑھے پہ, عورت پہ, جب وہ دوائی پروونگ کے دوران جب ہم نے اس کو سٹارٹ کی تو اس سے جو سمٹمز آئے وہ ہم نے اپنے جو بک ہوتی ہے جس کو میٹیریا میڈیکا کہا جاتا ہے اس میں نوٹ کر لیتے ہیں. اب جب وہی ساری چیزیں جو پروونگ میں ہمارے سامنے آئیں وہ اوریجنل مریض کی شکل میں جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم وہ پوٹنٹائز کر کے اس کو طاقت میں بدل کے پھر مریض کو دیتے ہیں. اس لیے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہمارے پاس, کیونکہ وہ آلریڈی جو پروونگ میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں ان کو بنیاد بنا کے دوائی دی جاتی ہے. اسے علاج بالمثل کہتے ہیں. ون فار آل نہیں ہے وہ, مطلب ون میڈیسن فار آل نہیں ہے. نہیں, چینج ہوتی جائے گی. چینج خاتون کے سمٹمز اور ہوں گے, اس کے اپنے حساب سے, مرد کے حساب سے اور ہوں گے, ایج کے حساب سے اور ہوں گے. تو اس کی یہ بنیاد بنتی ہے. اسی اور ایک بڑی حیران کن آپ کو بات بتاؤں کہ جب سے ہومیوپیتھی سٹارٹ ہوئی ہے ہماری کوئی دوائی بین نہیں ہوئی. یہ ورلڈ وائڈ ریکارڈ پہ ہے کہ کوئی دوائی آج تک ہومیوپیتھ کی بین نہیں ہوئی. اور ایلوپیتھی بہت ہوتی رہتی ہیں وہ اس لیے کہ وہ جب آپ جانوروں پہ تجربہ کریں گے تو وہ آپ کو مینٹل سمٹمز نہیں دے سکتا, وہ آپ کو فیلنگز نہیں دے سکتا. تو اس کو اپنے کم از کم بلڈ ٹیسٹ سے دیکھنا ہے کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ آئے, اور 10 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ اوہو اس کے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ آئے. تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے الحمدللہ, بالکل بھی نہیں ہے. ریکارڈ پہ ہے کہ آپ چیک, کوئی دوائی ہومیوپیتھی کی آج تک بین نہیں ہوئی. اضافہ ہی ہو رہا ہے جو نئے نئے ٹائم ٹو ٹائم آتے چل. ظاہر بات امپرووائز ہو جی رہی ہے, الحمدللہ جیسے بیماریاں امپرووائز ہو رہی ہیں, نئی سے نئی بیماری آ رہی ہیں, اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. وہ تو آئیں گی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ گینگرین کا آپ نے بتایا تھا کہ بہت لوگوں کا بہت زیادہ مسائل ہیں. سب سے پہلے تو گینگرین ہوتا کیوں ہے, جی, اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس اس کا بہت ساری ریزنز ہیں گینگرین ہونے. جو دوسرا طریقہ علاج ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اس کو اس پورشن کو کاٹ دیا جائے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جس بھی آپ کے پارٹ میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ساری چیزیں بلڈ سرکولیشن کے ساتھ ساتھ ہیں. تو اگر پہنچ رہی ہے تو ٹھیک ہے. اس میں پریفرل نیوروپیتھی بھی ہے, جو لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہیں ان کے بھی وہاں ان پورشنز میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے. تو جب بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے اور خدا نخواستہ وہاں کوئی زخم بن جائے کسی بھی وجہ سے, چوٹ کی وجہ سے, کسی بلڈ سے, تو وہ آہستہ آہستہ وہاں پہ وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے. ہیلنگ نہیں ہو پاتی, خراب ہو جاتی. تو ہیلنگ کے لیے پھر اینٹی بایوٹکس استعمال کی جاتی ہیں, اسٹیرائڈز استعمال کیے جاتے ہیں. وہ ایک خاص حد تک کام کرتے ہیں, جو دیکھا جا رہا ہے کامنلی ہر جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر اگر وہ شروع میں مثال کے طور پہ اگر پاؤں ہے اس کا انگوٹھا کاٹیں گے, وہ گینگرین انگوٹھا تو کاٹ دیا آپ نے, لیکن وہ ریزن دور نہیں کی جس کی وجہ سے وہ گل رہا ہے, مسئلہ آ رہا ہے. اگر آپ اس ریزن کو دور کر دیں گے تو آپ کو وہ انگوٹھا بھی نہیں کاٹنا پڑے گا. انگوٹھا آپ نے کاٹا, اس کے بعد آگے چلا گیا. جی, وہ مریض جو گینگرین کا شکار ہیں جن کو ڈاکٹرز کہہ چکے ہوئے ہیں کہ آپ کے جسم کا یہ حصہ کٹ جائے گا, آپ اس پہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ تشریف لاتے ہیں تو وہ اس کو وہ کیور کیا جا سکتا ہے. ہر بندہ کیور ہو سکتا ہے, لیکن کیا, یا آپ بتائیں گے کہ یار یہ بندہ کیوریبل ہے, یہ بندہ کیوریبل. کئی دفعہ لوگ جو ہے نا اس کو مانتے نہیں ہیں, انتظار اتنا زیادہ کر لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کسی سے ٹھیک ہو جائے, اور وہ مرض تو obviously بڑھتا رہتا ہے. جی, اس میں پھر یہی دیکھنا ہے کہ اگر ایک
کسی بھی اور طریقے علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا اور الٹیمیٹلی آپ جا رہے ہیں اس کو خدا نخواستہ اس پارٹ کو کٹوانے کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ دوسری آپشن استعمال کی جائے، استعمال کر لیجیے، کیونکہ چوائس کوئی نہیں جب رہی آپ کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں اس کو ٹرائی کرتے؟ اس میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر، کنڈیشن کے اوپر 100% تو پوری دنیا میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب نہیں، لیکن کلیم بھی غلط ہے، کلیم بھی غلط ہے، کیونکہ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کو، کی ذات کو چیلنج، تو اس لیے لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ کس ڈاکٹر کے پاس کیا ریشو چل رہا ہے، کیا ریشو چل رہا ہے، بالکل صحیح، کس کے مریض الحمدللہ زیادہ کیور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس کی اس پہ گرپ آ گئی، کس گرپ کو اللہ نے عطا کر دی اللہ کی یہ عطا چیز، ہے، یہ چیز جو جی ہے، وہ گرپ بھی اللہ کی عطا ہے، بالکل صحیح، تو پھر اس بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں، کوشش کر لیتے جب ایک چیز کٹنے والی تھی ہیں، تو آپ ٹائم دے دیں ہمیں، ٹائم دے دیں آپ کو پہلے ہفتے میں، پہلے 15 دن میں، 20 دن میں اب رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کرتے رہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہ تو ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم 100% شفا کے قابل ہیں، دینے کے قابل ہیں، اور ٹائم کتنا لگے گا یہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پرہیز کتنا کر رہے ہیں، آپ میڈیسن کس طرح کتنا دے ساتھ رہے ہیں، کتنا چل رہے ہیں، اگر آپ ول پاور کتنی بس بڑا، آپ کو میڈیسن میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو ول ہے پاور ہے، اس میں بالکل صحیح، اور جب ریزلٹ ملے آپ کو شروع میں یہ آپ فیل کریں کہ یہ میں اب بہتر ہو رہا ہوں، تو پھر انکریجمنٹ تو آ جائے گی، پھر آپ چلتے رہیں، پھر چلتے، اور کوشش تو کریں نوبت نہ آئے، اپنا لائف سٹائل ایسا رکھیں کہ ڈائبٹیز، شوگر وغیرہ کی طرف آپ نہ ہی جائیں، اس پہ ہم الگ ڈسکس کریں گے، یہ تو اس کر لیں گے، موضوع بحث نہیں، وہ آگے جا کے کرتے ہیں، جب آپ کہیں گے میں حاضر ہوں، لائف سٹائل میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، ڈوز ڈونٹس جو ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اپنے جسم کا، گاڑی کو صاف کرنی کیسے کرنی، جوتا صاف کرنا کیسے، شرٹ کون سی پہننی ہے، کھانے پہ ہم احتیاط نہیں کرتے، اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس میں گینگرین کا جو ہے ہو گیا، وہ بڑا زبردست آپ کی چیز ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ڈسکس کر رہے تھے چیزوں پہ بیٹھ کے، تو آپ نے بتایا تھا اس میں جو بہت سے لوگ پاکستان سے باہر لوگ پریشان ہیں اس بات پہ، وہ ہیں آٹزم کا شکار بچے آج کل کے دور میں۔ اس میں بڑے ہی دکھ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پہ ورلڈ وائڈ کام ہو رہا ہے، اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے، اور بڑی حیران کن ریزن ہے جی کہ جو ہمارا سیل فون ہے، موبائل فون ہے، یہ چھوٹے بچے جو سال سے لے کے 2 سال، 3 سال، 4 سال، اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل کا اسکرین ٹائم ہے بچوں کا۔ آٹزم کا شکار اسکرین ٹائم سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن بچہ ہوتا تھا آٹزم کا شکار، لیکن ریشو 0.1.2، یہی بات بس میں جو آپ نے کہی ہے کہ اب وہ ریشو بہت بڑھ گئی، اب 0.1.2 ٹھیک ہے بچہ، باقی سارا جو ہے وہ مائنر آٹزم یا میجر آٹزم جس قسم کا بھی ہے، اور پوری دنیا میں علاج نہیں ہے، معذرت کے ساتھ معذرت نہیں ہے، کوئی ریمیڈی نہیں آ رہی، بچت نہیں آ رہی، اور اس میں ہمارے پاس میرا خیال ہے موبائل کمپنی علاج لینا بھی نہیں چاہ رہی ہیں کہ وہ ایسا ہی ساڑھا دھندا پہ کون، وہ جو پیکیجز چل رہے ہیں نا جی، 50 روپے میں ساری رات آپ کر، بالکل صحیح، اور باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بہت اچھا ایک نظام اپنے لیے کر دیا کہ انٹرمیڈیٹ سے پہلے بچے کو موبائل الاؤ نہیں، دوسرے انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ ان کا انٹرنیٹ جو ہے وہ مہنگا ہے، ہمارے تو یہاں پہ روٹی مہنگی، انٹرنیٹ سستا ہے، وہی 50 روپے میں ساری رات، ہاں، تو ہم لوگ کتنے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنا انٹرنیٹ سستا دے رہے ہیں کہ سارا کچھ ہو جائے، لیکن کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ برباد کر دی اپنی نسلیں آنے والی۔ تو میری تو ریکویسٹ یہی ہے جی کہ بچے کو بتا دیں کہ بیٹا بھی آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے الاؤ کر دیں، بچہ پھر دسے گا تو لیکن میں یہ کہتا ہوں اتنا اچھا بچہ ہو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اگر 2 سال کا بچہ اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو 20 سال کا بچہ کیسے کنٹرول میں آئے گا؟ بالکل صحیح، اگر اس کا اسکرین ٹائم کر دیں جو ہم کرتے ہیں۔ آپ نے بات کی ہے نا، میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا، میں بار بار یہ کوٹ کرتا ہوں، یہ بات میں بڑا اچھا تعلق تھا میرا بھی جی، بڑا اچھا تعلق تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی بچیاں دی پرورش کس طرح کرنی، انہوں نے کہا بچیاں دی نہیں کرنی، والدین دی کرنی، بچیاں دی آپ ہی ہو جائے گی۔ ہو یہ رہا ہے، سوری، بالکل ہو یہ رہا ہے کہ ماں نے اپنی جان چھڑا لی، ہائے سیڈ پارٹ، جی، والد نے اپنی جان چھڑا لی، اور وہ اس کو دے دیا موبائل، اور خود اپنی وہ جو مصروفیات جو بھی ہیں، لیکن اس کا طریقہ اور بھی ہے، اس کو آؤٹ ڈور گیمز میں ڈال دیں،
اس کو فٹ بال کھلائیں، آؤٹ ڈور جو گھر کے باہر کی ہیں. تو ہمیں بڑا مسئلہ آتا ہے نا جی، بیٹے کا رنگ خراب ہو جائے گا جی، بچہ کیسے لوگوں کے ساتھ ایسے بچوں اس کے کے ساتھ رنگ کو نہیں کھیلے گا، دیکھنا، اس کے اس کیریئر کو اس دیکھنا ہے، کے بچوں کے اس ساتھ کے کھیلے مستقبل. گا. وہ بچے اچھے نہیں ہیں، وہ ہماری کلاس سے، ہمارے لیول سے، جی ہمارے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتے ہیں. ہم سائے کے بچے کے ساتھ ایسے نہیں کرنا. ہم ان مسائل سے باہر بڑی نکلتے ہیں نا آپ نے جی یہ اس میں. روٹ کاز کو ہاں پکڑا ہے جی، آپ نے، ہاں جی، اس میں اس سے باہر آنا پڑے گا. ہمارے اپنے مسائل ہیں اس جی میں، اور بچے کا بیڑا غرق کر بچے دیا کا آپ بڑا نے کام. اس میں. اب وہ انڈور گیمز میں رہ گیا، ہاں. اس کو باہر نکالیں، ہوں. کرکٹ کھلائیں، فٹ بال کھلائیں، رائڈنگ کروائیں، سوئمنگ کروائیں، یہ ساری چیزیں کروائیں، بزی کریں اس کو، بزی فزیکلی کریں فزیکلی. بزی کریں. اس کی وجہ سے اس کے جو سائیکولوجیکل پرابلم آ رہے ہیں وہ انڈور کی وجہ سے آ رہے انڈور کی وجہ سے آ رہے ہیں. ہیں، انڈور کے. ہاں. پلس وہ اتنا انوالو ہو جاتا ہے 1 سال کا بچہ ہوں. کہ وہ باقی آپ کی سراؤنڈنگ سے بے خبر ہو بے جاتا ہے. خبر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آٹزم پیدا ہو رہا ہے، اور آپ اس کو جب چھیڑتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کاٹنے کو دوڑتا کاٹنے ہے. کو دوڑتا ہے.